جان ہے، اکابر میری جان ہے، اسلاف میری جان ہے. میں اپنے نظریے پر، اپنے مشن پر کمپرومائز کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں ہوا کے رخ پہ چلنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں بڑے سے لے کر چھوٹے کو ماننے والا ہوں. میں سب کا احترام کرنے والا ہوں، سب کی عزت کرنے والا ہوں. پھر اس کی کیسے نہ کہو جو حضور کی عزت کے لیے اڑ گیا اور اڑ کر کہتا ہے نہیں. اس کی کیسے نہ کروں؟ لوگوں نے کہا یہ گندا ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، یہ پیسے کھاتا ہے، یہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے تنقید کی، لوگوں نے برا بھلا کہا. رب کعبہ کی قسم ساری کائنات اس کے خلاف ہو کر بھی کبھی عدالت نہ لا سکے. کبھی عدالت. لیکن جب میرے محمد کی بات آئی، جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی، جب میرے مدنی کریم کی بات آئی، میں کہنا چاہتا ہوں جب آمنہ کے لال کی بات آئی، عبداللہ کے لخت جگر کی بات آئی، ساقی کوثر کی بات آئی، شافی معاشر کی بات آئی، جانے جہاں کی بات آئی، محبوب خدا کی بات آئی، خیر الورا کی بات آئی، بدر الدجا کی بات آئی، شمس الضحیٰ کی بات آئی، عین و حیا کی بات آئی، واللیل کی زلفوں والے کی بات آئی، علم نشرح کے سینے والے کی بات آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے کی بات آئی، حسن کائنات کی بات آئی، جلال کائنات کی بات آئی، جمال کائنات کی بات آئی، روب کائنات کی بات آئی، دبدبہ کائنات کی بات آئی، عزت کائنات کی بات آئی، عظمت کائنات کی بات آئی، خوبی کائنات کی بات آئی، اوصاف کائنات کی بات آئی، وقار کائنات کی بات آئی، کمالات کائنات کی بات آئی، شفیع المذنبین کی بات آئی، رات العاشقین کی بات آئی، امام المرسلین کی بات آئی، امام المتقین کی بات آئی، ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر کی بات آئی، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا کی بات آئی، جناب حسنین کریمین کے نانا کی بات آئی، ہادی کل کی بات آئی، رحمت کے بیکر کی بات آئی، رحمت کے مجسم کی بات آئی، مقصود کائنات کی بات آئی، مطلوب کائنات کی بات آئی، قوم و مکہ کی بات آئی، رحمت للعالمین کی بات آئی، ساقی کوثر کی بات آئی، شافی معاشر کی بات آئی، شفیع المذنبین کی بات آئی، خاتم المعصومین کی بات آئی، خاتم النبیین کی بات آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی. تو 72 سالہ دور میں وہ پاکستان کا اکابر علماء کے سر کے ماتھے کا چوبر پہلی دفعہ ایوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس قانون کو بھی نہیں مانتا، نئی بات کو بھی نہیں مانتا، ترمیم کو بھی نہیں مانتا، کسی لفظ کو نہیں مانتا، کسی جملے کو نہیں مانتا، کسی الفاظ کو نہیں مانتا. اس سے کوئی پوچھے تو صحیح مولوی صاحب تجھے ہو کیا گیا، تجھ پر تو بڑا الزام ہے، تجھ پر تو بڑے اعتراض ہے، لوگ تجھے برا بھلا کہتے، لوگ تجھے اعتراض کرتے، لوگ تیری تقلید نہیں کرتے، لوگ تجھے مخالفت کرتے، یہ دنیا دار طبقہ تجھے گالی دیتے. اس نے کہا کوئی دیتا ہے دیتا رہے، اعتراض کرتا ہے کرتا رہے، برا بھلا کہتا ہے کہتا رہے. اب مسئلہ میرے پاپا کا نہ آیا بلکہ حسین کے پاپا کا آیا. اب مسئلہ کائنات کے محور کا آیا، اب مسئلہ کائنات کے پیشوا کا آیا. آمنہ کے لال پر اگر کوئی کرے اعتراض تو پھر مجھے پاکستان اور مظفر گڑھ کے ان غیرت مند عوام کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنے دو تم ہم بے اعتراض کرتے ہو، تم ہمیں برا بھلا کہتے ہو، تم ہمیں مارتے ہو، تم ہمیں ستاتے ہو، تم ہمیں توڑتے ہو، تم ہمیں ذبح کرتے ہو، اور تم نے ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب آج اس زمانے میں ایک کسی بدبخت نے میرے پاک پیغمبر کی عزت پر زبان درازی کی کوشش کی ہے، وہ سید سرن حسد تھی، علماء نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری قرآن نہیں تھا، مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا بنا. اس نے کہا مجھے پھر بچے عزیز نہیں ہیں، بیوی عزیز نہیں ہے، خاندان عزیز نہیں ہے. اس جوان سے کسی نے پوچھا تجھے کیا عزیز ہے؟ اس نے کہا کل بھی مجھے آمنہ کا لال عزیز تھا، آج بھی مجھے آمنہ کا لال عزیز. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس دن سے ڈرو، کوئی نہیں ہے، خدا ہے. خدا زور سے اور زور سے اور زور سے. تم ستاتے ہو ہمیں، تم مارتے ہو ہمیں، جیلوں میں ڈالتے ہو ہمیں. رب کعبہ کی قسم محمد
کی ختم نبوت کی عزت پہ جیل جانا ہمارے لیے اعزاز ہے. پاک پیغمبر کی عزت کے لیے سینے پہ گولیاں کھانا ہمارے لیے اعزاز ہے. پاک پیغمبر کی نبوت کے لیے تختہ دار پہ جھول جانا ہمارے لیے اعزاز ہے. اور تم زمینوں کے لیے لڑو، غیرت مند ہو. قوموں کے لیے لڑو، غیرت مند ہو. قبیلے کے لیے لڑو، غیرت مند ہو. کنبے کے لیے لڑو، غیرت مند ہو. میں حق نواز کا ماننے والا محمد کی عزت کے لیے لڑتا تھا، لڑتا ہوں، لڑتا رہوں گا. سبحان اللہ. بہت خوب. اور دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت یہ تمغہ مجھ سے نہیں چھین سکتی. یہ اعزاز مجھ سے اونچی آواز سے، اونچی آواز سے آواز نہیں آئی. جو ڈر جائے وہ نہ بولے. جسے محمد کی عزت پر جان پیاری نہ ہو ہاتھ اٹھا کر بولے چھین سکتی، چھین سکتی، چھین سکتی. میں ایک جملہ کہتا ہوں میں اپنے علماء کے لیے. یہ مظفر گڑھ ضلع کے جوان بزرگوں کے جذبات یہ ہیں. یہ ان کے یہ ہیں، ان کے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ. یہ مزدوری کرنے والے کے یہ جذبات ہیں، تغاری اٹھانے والے کے یہ جذبات ہیں، پرچون کی دکان پہ بیٹھنے والے کے یہ جذبات ہیں. جو مسند پہ بیٹھ کر بخاری پڑھاتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو پورا دن قرآن پڑھتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو 5 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھاتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ کہتا ہو، قوم کو مسائل سمجھاتا ہو، پاک پیغمبر کی عزت سے آشنا کرتا ہو، آمنہ کے لال کی سیرت، آپ کی اتباع اور آپ کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ تمہیں غلط فہمی ہے، تم ہمیں ڈرا سکتے ہو، تم نہیں ڈرا سکتے. کیوں؟ کہ ہم حضور کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں. حضور کے لیے مرنا. آواز نہیں آ رہی بابا، آواز نہیں آ رہی. مظفر گڑھ والوں مجھے شرمندہ نہ کرنا. میں تمہارے سامنے تقریر نہیں کر رہا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں. میں حضور کے لیے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے مذاق آتا نہیں ہے. پاک پیغمبر کی عزت کے لیے میں کل بھی متحد تھا، آج بھی متحد ہوں اور قیامت تک. اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے میرے پیچھے قافلہ ہے تو میں متحد نہ. حضور کی عزت کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. ہوں یا نہیں ہوں بھائی، ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ نے پاکستان میں ایسی ماؤں کو پیدا کیا جن ماؤں نے ایسے حلالی غیرت مند جوان پیدا کیے، وہ حضور کی عزت کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں، کاٹنا بھی جانتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں آ رہے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرا جملہ سننا جو اس محفل میں بیٹھا تھک جائے، جس کا حضور کی عزت کے لیے ہاتھ نہ اٹھے، زبان سے جواب نہ دے سکے، اسے ملک باقر صاحب کی طرف سے میں اجازت دیتا ہوں، اسے گھر جانے کی اجازت ہے. جو آج اس پرفتن دور میں آمنہ کے لال کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنی آواز نہیں ملا سکتا، یہ محمد کی عزت کے لیے جان کیا دے گا؟ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ اور مجھے ایسے جوان کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے وہ بابا ضعیف کافی ہے جو حضور کی عزت کے لیے مرنا بھی جانتا ہو، مارنا بھی جانتا ہو. ہے یا نہیں ہے؟ دائرے میں رہ کر قانون کا احترام کر کے، اداروں کا احترام کر کے، اور یہ جنگ بھی میرے اکابر نے دائرے میں لے کر لڑی ہے. ورنہ بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ مرد کلندر ایک اعلان کر کے کہہ دیتا پاکستان میں کل کا سورج جو نکلے گا، کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا، روڈوں پہ نکل کر دنیا کو بتائے گا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے. آپ بتاؤ، آپ آ جاؤ گے؟ پکی باتیں آ جاؤ گے؟ پکی باتیں آ جاؤ گے؟ کوئی ڈر تو نہیں بیٹھے گا؟ کوئی ڈر تو نہیں جائے گا؟ کوئی خوف زدہ تو نہیں ہو جائے گا؟